مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 2 نومبر 2021 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں مدرسہ عربیہ روڑی، ضلع سکھر، صوبہ سندھ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ہمارے محترم دوست بھائی عثمان معاویہ کے دعوت پرخلوص اور واسطے سے بھائی محمد عمر صاحب کی میزبانی میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، آپ اور ہم اگر اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط بنا لیں گے تو ہمارا اللہ ہماری بات سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا. اگر ہمارے اندر یہ اخلاص موجود ہوا کہ ہم اپنے تمام مسائل کا حل اپنے اللہ سے کرائیں تو وہ وقت دور نہیں جب مسئلہ حل ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا. ہمیں اللہ رب العزت سے امید توڑنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امید کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس امید کو مضبوط سے مضبوط تر سے مضبوط ترین بنانا چاہیے تاکہ ہم اس بات کو مدلل اور مبرہن کر پائیں کہ رب کریم ہمارے اوپر واقعی کرم کا معاملہ فرما رہا ہے. میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے سے مانگنا پسند ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا رب اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں خود مانگنے کی بات فرمائی ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا لوگو آہوزاری کرو، اللہ سے التجائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو، چاہے چھپکے سے کرو لیکن اللہ سے مانگو ضرور. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ پاک نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جو اللہ رب العزت کو بندوں کے مانگنے اور نہ مانگنے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. اگر بندہ مانگنے والا ہوتا ہے رپورٹ اور سفارش اس کے حق میں آتی ہے، اور اگر بندہ مانگنے والا نہیں ہوتا رپورٹ اس کے خلاف آتی ہے. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. میں اردو کتاب کا حوالہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس کی دسترس میں رکھتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو حدیث پاک میں ہے 2 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے مانگنے والا ہے، اور یا تو یہ وہ ہے جو صرف مصیبت کے وقت مانگنے والا ہے. فرمایا جو صرف مصیبت کے وقت مانگے اس کا معاملے کی رپورٹ اور ہوتی ہے، اور جو ہر وقت مانگے اس پر فرشتوں کی رپورٹ اور جاتی ہے. کیونکہ حضور پاک علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے تو ایک جگہ کا حضور پاک نے وزٹ فرمایا، دورہ فرمایا تھا، اسے مقام شریف الاقلام کہتے ہیں. یہ وہ فرشتوں کا مقام ہے جہاں پر بندوں کے اعمال، یہ دفتر، یہ رجسٹر، یہ سارا رکھنے کا ریکارڈ موجود ہے. یہ شریف الاقلام ریکارڈ روم ہے، گویا یہ فرشتوں کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں یہ تمام ترتیبات، دلائل اور پروف تحریر کے ساتھ موجود ہوتی ہے. میرے دوستو، اگر کسی آدمی نے غیر ملک ویزا اپلائی کیا ہو تو دوسرے ملک کی جو ایمبیسی ہوتی ہے، جسے سفارت خانہ کہتے ہیں، وہ اس کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں. اس کے گھر، اس کے علاقے، اس کے ڈاک خانہ، اس کے تھانے سے بات کرتے ہیں. اگر تزکیہ مل جائے، اس کی جو پروگریس رپورٹ ہے پازیٹیو مل جائے تو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کسی معاملے میں نیگیٹو ہو، اخلاق سے بری ہو، تو وہ اس
کے ویزاز کو ریجیکٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ویزے ہم نہیں دیتے. ایسے ہی دعا کا معاملہ ہے. حضرت شیخ رحمہ اللہ نے حدیث پاک لکھی ہے جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب کریم کے سامنے چٹا کٹا کھول کے تو آیا ہی جاتا ہے لیکن فرشتوں کی رپورٹ جانا بھی شروع ہو جاتی ہے. اگر بندہ اللہ سے ہر وقت مانگنے والا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ اپنا بندہ ہے, ہر وقت رابطے میں ہے, کنٹیکٹ میں رہتا ہے, خوشی ہو غمی ہو, اسے کی طبیعت ٹھیک ہو طبیعت خراب ہو, اسے اچھی خبر ملے اسے بری خبر ملے, ہر وقت آپ سے مانگتا رہتا ہے, آپ سے غافل نہیں رہتا. حدیث پاک کے دوسرے حصے کا لفظ ہے کہ اگر بندہ صرف غمخواری میں مانگتا ہے, پریشانی میں مانگتا ہے, مصیبت میں مانگتا ہے, خوشی اور مسرت کے لمحات میں اچھائی کی خبر ملنے کے ماحول میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو فرشتوں کی رپورٹ یہ ہوتی ہے اللہ غیر مانوس آواز ہے, ہم نہیں جانتے, ہمارے تعلق میں نہیں ہے, ہمارے رابطے میں نہیں ہے, ہماری جان و پہچان میں نہیں ہے, ہماری رینج میں نہیں ہے. ہاں ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ یہ خوشی میں اللہ تجھے بھول جاتا ہے, اچھی خبروں میں تجھے بھول جاتا ہے. ہاں جب اسے کوئی تکلیف آئے, اس کے سر پہ کوئی مصیبت لادی جا رہی ہو, اس کا واسطہ کسی انہونی سے پڑ گیا ہو تو یہ تجھے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے دوستو اس سے پتا چلا اللہ سے ہر وقت مانگے, اللہ سے ہر وقت رابطے میں رہیں, تعلق میں رہیں تو اللہ کی پولیس, اللہ کی فوج, اللہ کی طرف سے یہ جو پورا لشکر فرشتوں کو موجود ہے یہ ہمارے حق میں رپورٹ بھیجے. اللہ کو ان کی رپورٹ کے پابند نہیں ہے, رب کریم کو ان کی رپورٹ کے مکلف نہیں ہے کہ اسی پہ عمل کریں. وَرَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ کا مسئلہ ہے, اللہ جو چاہے وہی کرے گا, اللہ پر کسی کا کنٹرول نہیں چلتا. رب ججز کی طرح قانون و آئین کے پابند نہیں ہے, اللہ قانون سے بڑھ کے بھی معاف کر دے, رب کو طاقتیں ہیں لیکن میں نارمل روٹین کے حالات بتا رہا ہوں. اسی لیے چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے ہر وقت مانگیں اور خوشی میں تو زیادہ مانگیں تاکہ فرشتے یہ بات ہماری پروف کر پائیں کہ اللہ اسے غمی ہو یا اسے خوشی ہو تیرے تعلق کو نہیں چھوڑ. اور میں ایک بات کہتا ہوں, جب ہم یہ ماحول بنا لیں, ہم اس ترتیب پر آ جائیں گے, اس نہج پر آ جائیں گے کہ اللہ سے مانگنا ہر وقت ہوگا تو وہ وقت دور نہیں جب عرش کی اوپر فرش والی دعا قبول ہو جائے گی. اور یہ واقعات ہیں. میں بات تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا, ابھی حضرت مولانا نے قرآن کریم سامنے رکھا تو میرا مائنڈ سیٹ اس طرف گیا کہ میں اس طرح ایک دلیل پیش کروں آپ کی خدمت میں. قرآن کریم سورت نمبر 58 سورت مجادلہ, اس کی پہلی 4 آیات اٹھائیں تو اسی طرح دعا کی قبولیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کا دورہ ہے, اللہ کے رسول کا وقت مبارک دنیا کا موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے اپنے مسئلے کو لے کر. یہ سورت مجادلہ میں اس خاتون کے مسئلہ, حضور پاک سے اس کی گفتگو اور اس کے بعد حضور کا جواب اور پھر اس خاتون کا اللہ سے بات کرنا اور اب کو قبول ہو جانا اور اس کے بعد اللہ کا حکم دینا, یہ 6 چیزوں کا ذکر ان 4 آیات میں ہے. وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ توجہ رکھنا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ, بڑے بچوں کے باپ ہے لیکن یہ وہ شخص ہے جس کا سسر شہید ہو چکا ہے, جس کے سالے شہید ہو چکے ہیں اور اس کے بیٹے بہت چھوٹے ہیں. بیوی سے بڑی محبت تھی, باپ بھی سر پہ نہیں ہے بیوی کا, ماں بھی سر پہ نہیں ہے بیوی کے, بھائی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, تو محبت بڑے پیار کا تعلق ان کا تھا. لیکن ایک دن جذبات میں آ گئے, ایک دن غصے میں آ گئے. اس شخص نے اپنے منہ سے ایک لفظ کہا, انت علیہ کظہر امی, تو میری طرح میری ماں کی پشت کی حیثیت رکھتی ہے. یہ جملہ اہل عرب زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے قبل یوں بولتے تھے جب کسی بیوی کو انہیں ڈیورس اور طلاق دینے کے بعد. جذبات سے مغلوب ہو کر اوس یہ جملہ کہتے. سالبہ ان کے سسر کا نام,
सालबा की बेटी हवीला, एक रिवायत है खौला, ये इनके अदद में। और हजरत खौला जब ये जुमला सुनती है परेशान कहती, ओह अब तो डिवोर्स हो, अब तलाक हो, अब जुदाई हो गई, बाप के घर जाऊं वो उहद में शहीद है, भाइयों के पास जाऊं जंगों में शहीद हो चुके हैं, रसूलुल्लाह पे शरीयत का पहरा देते हुए कुर्बान हो गए, माँ मेरी नहीं है, किस दरवाजे पे जाऊं, किस दर पे जाऊं? दर मोहम्मद पर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरे मियाँ ने मुझे यूं कहा है। उस वक्त दस्तूर ये था कि तलाक हो जाती थी, उसूल और मामला ये चल रहा था, अभी इस बारे कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। तो वो रसूलुल्लाह से पूछने आई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बात जाहिर फरमाई कि इससे तो मुआशरे में तलाक मुराद ली जाती है। तो उस खातून ने अल्लाह के रसूल से बार बार गुंजाइश तलब की। ये बार बार गुंजाइश तलब करना रब के करम को तलाश करना कि कहीं मेरे मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई फरमा दे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब फरमाया कि मेरे पास अल्लाह ने इस बारे अभी कोई हुक्म नाज़िल नहीं किया, जो रिवाज और मामला चल रहा है अगर ये खिलाफ शरीयत ना हो तो शरीयत में इस पर अमल की गुंजाइश मौजूद है, लिहाजा तो अपनी खामद और मामले से जुदा हो जाओ। और ये अपना उज़र पेश कर रही है कि या रसूल अल्लाह मेरा ये हालत है, बाप के घर कैसे जाऊं, माँ नहीं है, अबू नहीं है, भाई नहीं है, और इस उम्र में जब मैं इतने बच्चों की माँ हूं मुझे कौन लेगा। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम दस्तूर के मुआफिक एक जुमला फरमा रहे कि तेरा तो मामला खत्म ही नजर आ रहा है। और कहा अल्लाह ने आपके लिए आप पर इस बारे में कोई हुक्म, कहा जी इस बारे में तो कोई नाज़िल नहीं हुआ। अल्लाह क्या सालबा की इस बेटी की खुशकिस्मती है। मैंने कहा फिर मैं अपने अल्लाह से डायरेक्ट बात करता, मैं बराह रास्त हम कलाम होते हैं, मुसल्ला बिछाया या ऐसे ही मांगा, लेकिन रब से मांगना शुरू। अल्लाह से ताल्लुक पे तो हर वक्त थी, अब ये राब्ता मजबूत किया और यूं मांगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से, गिड़गिड़ाहा, यूं गिड़गिड़ाना पेश किया, आहुजारी पेश की, इल्तिजाएं यूं दरबार खुदावंदी में पेश की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत खौला के लिए जिब्राइल अमीन को वही देकर भेज दिया। और जिब्राइल आए और जिब्राइल अमीन ये अल्फाज बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। फरमाया मेरे पाक पैगंबर, क़द समिअल्लाह, क़द माजी पे आए तो उलमा जानते हैं तहकीक का माना है, यस्मउ की बात नहीं, क़द समिअल्लाह डिसीजन बताया जा रहा है, फैसला सुनाया जा रहा है। क़द समिअल्लाह, अल्लाह ने बात सुन ली, मेरे अल्लाह किसकी सुनी? बोला तो यहाँ हुजूर ने भी है, लेकिन किसकी बात फरमाया? फरमाया हौलल्लती, मैं औरत की बात कर रहा हूँ, खौला बिन्त सालिमा की बात कर रहा हूँ, वो जो बात कर रही थी। या अल्लाह कौन सी बात? फरमाया तुझा दिलों का, वो आपसे इसरार करते हुए ये कह रही थी फी ज़ौजिहा, मेरे खामन के मसले में कोई हल फरमा दे, कोई हल निकाल दे। आपकी तरफ से इसके दिल की तसल्ली वाला जवाब ना आया तो इस औरत ने क्या किया? वो तश्तकी इलल्लाह, मुझसे बातें शुरू कर दी, वो तश्तकी इलल्लाह, और रब वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, आपके मुकालमे को सुन रहा था, आप दोनों की बातों को, बाहम गुफ्तगू को अल्लाह सुन रहा था। और इन्नल्लाह समीउन अलीम, अकीदे की बात फरमाई कि अल्लाह का इल्म अतम, अल्लाह की सिमा अतम, अल्लाह हर वक्त हर बात को सुनते हैं, हर वक्त हर बात को जानते। अल्लाह को कोई वास्ते की जरूरत नहीं है, अल्लाह का इल्म कामिल। लेकिन जब ये बात कर रही थी, इसके बाद ये अंदाज है गुफ्तगू जिसे कहते हैं, वे ऑफ द टॉकिंग, बोलने का तर्ज, बातें अल्लाह को दुआ में ऐसी पसंद आई कि जिब्राइल अमीन को उतारा, 58 नंबर की सूरत, 28 पारे की पहली सूरत, पहली आयत में उस औरत की बात को शुरू यहीं से किया। हमारी प्यारी और मीठी जुबान में कहते हैं थदाऊ तो शुरू किया, पता नहीं सुना की समझ मुंडो शुरू की थे, ठीक है ना। यानी इब्तिदाअन यही से बात फरमाई, स्टार्टिंग यही से ली कि अल्लाह ने इस औरत की बात को सुना
جب وحی اتری تو آگے اللہ پاک نے اگلی 3 آیات میں اس کو حکم بیان فرمایا کہ اوے خامدو بڑے مزے تم نے کر لیے، یہ جملہ کہا تو طلاق ہو گئی، بیوی فارغ، اب میں بین کر رہا ہوں، پابندی لگا رہا ہوں، اس لفظ کو طلاق کے مسئلے میں گویا کل عدم کر رہا ہوں، اب تمہاری یہ ترتیبیں نہیں چلیں گی۔ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ بندے جو اپنی بیویوں سے یہ معاملہ کرتے ہیں، مراد یہ زہار کرتے ہیں، اس طرح کے معاملے کرتے ہیں، ماں کہتے ہیں ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں نہیں بنے گی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہ ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے ہو، ماں تو وہ ہے جس سے آپ نے دودھ پیا ہے، ماں تو وہ ہے جس سے آپ نے ولادت حاصل کی ہے، وہ تمہاری اماں ہے۔ لیکن یہ جملہ کہو گے یاد رکھنا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ گناہ کی بات ہوگی، نافرمانی کی بات ہوگی، جھوٹ کی بات ہوگی، خطا کی بات ہوگی۔ آئندہ یہ جملہ نہیں کہنا۔ اللہ جو سالمہ کے اس داماد اس اوس ابن صامت نے کہہ دیا، میرے مولا یہ تو صحابی ہے، جذبات میں آ کے کہہ بیٹھا، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو پہلے کہہ بیٹھے اس کے لیے وَأَنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ پچھلا گناہ معاف کرے گا، آئندہ زندگی پر رحمت کرے گا۔ صحابی کی عظمت کو بھی مسلم کیا، اس کے معاملے کو بھی مبرہن کیا کہ اس پہ اعتراض نہ کرنا کہ منکرم من القول وزورا میں اس نے بھی جھوٹ بول دیا، اس سے بھی گناہ ہوا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء کی ذوات قدسیہ اللہ کے سامنے گناہ کے بارے میں معصوم ہے، ان سے گناہ اللہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابہ کی ذوات قدسیہ گناہ کے مسئلے میں اللہ کے سامنے محفوظ ہیں، گناہ ہو جائے رب معاف کر کے نامہ اعمال میں رہ لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، عفو کا تعلق ماضی سے ہے، غفور کا تعلق مستقبل سے ہے۔ فرمایا پچھلی غلطی معاف، اگلی زندگی پر رحمت۔ اچھا اب حکم کیا ہوگا؟ فرمایا سنو حکم آپ کا یہ ہوگا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اگر یہ زہار کے معاملے کر بیٹھو ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر تمہیں پچھتاوا ہو، تم رجوع کرنا چاہو، واپسی کرنا چاہو، تو ریٹن کی شکل واپسی کی پوری ترتیب موجود ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، ایک غلام کو آزاد کرنا کام آپ کا ہوگا، معافی دینا کام اللہ کا ہوگا، لیکن یاد رکھنا جب تک غلام آزاد نہیں کرو گے من قبل ان یتماسا، بیوی کے پاس جانا تمہارے اوپر منع رہے گا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور رب تمہارے ہر عمل سے بالکل واقف ہے۔ اچھا میرے مولا اگر غلام آزاد کرنے کے معاملے میں بندہ اپنی طاقت پہ خود کو تواں نہ سمجھے، ناتواں سمجھے، اللہ پھر کیا معاملہ؟ فرمایا پھر بھی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، توجہ رکھو، اگر یہ طاقت نہ پاؤ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، رجوع ہو جائے گا بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اس سے تعلق بنانے سے پہلے آپ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، اس میں کوئی ایک وقفہ نہیں ہوگا، کوئی ایک آپ کو ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، متتابعین، پے در پے۔ اچھا میرے مولا یوں ہوگا؟ فرمایا یوں ہوگا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ علماء جانتے ہیں ایک فَمَن لَّمْ يَجِدْ ہے، ایک فَمَن لَّم يَسْتَطِعْ، اس کا فرق یہ درسگاہ سے تعلق رکھتا ہے، میں عوامی لہجے میں اس کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دوں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہیں اس بات کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری، 60 مسکین۔ لیکن یاد رکھنا اگر ایک مسکین کو آپ نے کھلا دیا تو پھر 60 دن کھلانا پڑے گا۔
ایک ٹائم 2 کو، ورنہ ایک وقت میں اکٹھے بٹھا کے 60 کو کھلا دو تو ٹھیک ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہی بندے کو اکٹھا اس کا پیسہ دے دیں، ایک ہی بندے کو لگاؤ گے تو 60 دن الگ الگ دو گے، 60 دن کی ترتیب یوں، ورنہ وہ ایک مسکین شمار ہوگا، ایک کم 60 آپ پر پھر بھی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یوں کرنا پڑے گا، یوں کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کیونکہ تم مومن ہو، تم اپنے ہو، تم مسلمان ہو، اللہ سے تعلق میں ہو، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ رب کریم کی شریعت کے باؤنڈریز ہیں، سرحدات ہیں، لائن آف دا کنٹرول ہیں، اس دائرے سے باہر آپ نے نہیں جانا، کیونکہ تم اپنے ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ معاملہ کسی دشمن خدا کا ہوتا تو اس کو تو دردناک عذاب دیا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے شروع میں بات کی ہے، اس کی پوری افعال اس کی دلیل بنتی ہیں کہ اگر اللہ سے تعلق برقرار ہو، رب کریم سے بندے کی امید مضبوط ہو، اللہ کے معاملات میں بندہ ٹھیک ہو، خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں جب فرش کے مسئلوں کو عرش سے حل ہوتا تمہاری آنکھیں دیکھیں۔ یہ حضرت خولا بڑی عمر پاتی ہے، بڑی عمر پاتی ہے، یقین مانے خاوند سے راضی نامہ ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہے۔ اس آیت کے تحت حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے دور میں لوگوں کے ساتھ مجمع میں چل کے جا رہے تھے، اور یہ حضرت ثعلبہ کی بیٹی حضرت خولا، یہی جس کے لیے آیا تو یہ آ گئی، بڑی عمر کی تھی، بڑے درجے والی تھی، حضرت عمر کو بچپن لڑکپن جوانی کے معاملات جانتی تھی، تو امیر المؤمنین ہے، کل عمر تھا، آج عمر مدبر وقت خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اس کی حکمرانی ہے بلا شکت غیر۔ یہ عمر جس کی آواز پر ساریہ تک ہوائیں پیغام لے جائیں، جس کی تحریر کو لے کر دریائے نیل چلے اور قیامت تک چلتا رہے، اور جس عمر کے کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکے، آمد الدجال تک رک جائے، اور جس کی چادر سے ہررا کی آگ بجھ جائے، یا ناصر اربع کا حکمران، اس خاتون نے کہا ٹھہر جا۔ حضرت عمر رک گئے، اور اس نے کہا عمر وہ وقت یاد ہے لوگ تمہیں عمیر کہتے تھے، چھوٹا، وہ حیثیت یاد ہے جب تم خطاب کے بیٹے ہو کر اونٹ چلاتے تھے، اس طرح کی بڑی ترشی سے گفتگو شروع کی۔ حضرت عمر نے کہا جی بالکل بالکل، امیر المؤمنین بنے ہو، بھول نہ جانا اپنے معاملے کو، تم ہم میں کام فرد کی حیثیت سے رہنا، انصاف کرنا، اللہ سے ڈرنا، خوف رکھنا، تقوی رکھنا، اللہ سے رابطے میں رہنا، یوں نصیحت شروع کر دی جیسے حضرت عمر کی اماں جان لگتی ہوں۔ حضرت عمر سنتے رہے، ایک لمبا وقفہ، لمبا ٹائم حضرت عمر سر جھکا کر سنتے رہے، اس عورت کی نصیحتیں پوری ہوئی اور یہ چل پڑی۔ جب یہ گئی، بڑی خودداری سے گئی یہ خاتون، پوری عورت نصیحتیں کر کے اپنی ترتیب پر، حضرت عمر سے ساتھیوں نے کہا کہ خاتون کے لیے آپ ٹھہرے اور اتنا وقت ٹھہرے، بیٹھ کر بھی بات سن لیتے، ان نے تو آپ کو روک لیا۔ کیا جملہ ارشاد، امام قرطبی کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کوئی جس کی بات اللہ عرش پر سن لے، عمر زمین پہ اس کی بات نہ سنے؟ یہ پوری دن اور رات میں مجھے کبھی روک لیتی۔ اس خاتون کو نہیں جانتے، یہ خولا بنت ثعلبہ ہے، عوف بن صامت کی بیوی ہے، جس کی باتوں کو اللہ نے عرش پہ سنا، قرآن بنا کر اتارا، میں ساری رات میں اس کے لیے ٹھہر سکتا۔ یہ خاتون، یہ دعائیں ہیں، یہ تعلقات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ یقین مانے اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو اور تمہیں کوئی چیز ضرورت پڑ جائے، لوگ اکاؤنٹ سے خود نکلوائیں گے، اس کا ٹیکس خود پے کریں گے، اس کی ترتیب خود کریں گے، سفر کر کے تمہارے پاس آئیں گے، اللہ کی قسم وہ تمہاری ضرورت رب پوری کر کے دیں گے۔ اللہ چاہتا، اللہ چاہتا۔ میں ابھی راستے میں تھا پنجاب، میں نہ نام لیتا ہوں نہ اشارے دیتا ہوں، صرف واقعہ دیتا ہوں۔ میڈیا کا دور ہے، لوگ کہیں گے نیکی کرو اور فیس بک پہ ڈالو، اس لیے میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ ایک ادارے میں رکا، صرف ایک وجہ سے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ کا ادارہ ہے، صرف برکت کے لیے پانی کا گلاس نہیں ہوگا، نہ پہلے بتایا، حالانکہ میرے پاس ان کے کنٹیکٹ تھے، وہ جانتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا وہ بندے ہوں گے ان کے صاحبزادگان تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے، میں وہاں رکا۔
अल्हम्दुलिल्लाह दोनों उनके बेटे बैठे थे, मेरी मुलाकात हुई, बातें हुई, गपशप हुई। मैंने एक बात उनसे पूछी कि हजरत की फलां तसनीफ आनी थी, वो नहीं आएगी जी, कुछ दिनों में आएगी, बस उसके लिए हम कुछ तैयारी में। मैंने कहा किस तैयारी में? हालांकि मेरा कोई ज़हन ये नहीं था। उन्होंने कहा जब मैं कुछ अखराजात की कमी है। यकीन माने मैंने अपनी ताकत से बढ़ के जितना ताउन करना था उनसे कि मैंने कहा मेरी सआदत आप रख ले, ये किताब हजरत की छप के आएगी, उम्मत को फायदा होगा, आप कुछ खाना। मैंने कहा नहीं, बड़ा इसरार। मैंने कहा नहीं, मैं बिला तकल्लुफ आया हूँ, तो बिला तकल्लुफ मैंने आगे पहुंचना है, मुझे सिर्फ अपने मदरसे का पानी पिला। उन्हें पानी पिलाया, दुआ की और हम निकल आए। मैं रास्ते में सोच रहा था, मैंने भाई से भी अर्ज किया, मैंने कहा यार हम क्यों गए, और तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती, ये क्यों गए हम? तो फिर एक ही वजह है कि जरूरत उस शख्स की थी, उसने अल्लाह के लिए जो तहरीरात लिखी और आज तो दुनिया से रुखसत हो गए, वो तहरीरात छापने का मसाइल उनसे बंदोबस्त नहीं हो रहा था, वो अल्लाह ने हमारे जरिए कराया। बहाना पानी पीना हमारे लिए बन गया। यार यूं रब जरूरतें पूरी करता है, कोई मांगे तो सही, कोई हाथ उठाने वाला तो हो, कोई अल्लाह से तलबगार में तो आए। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और सुने, ये कुरान करीम की 114 सूरतों में वो मकाम रखती है जो दर्जा 113 सूरतों को नहीं मिला। आप कहेंगे कैसे? इस सूरत की कितनी आयत है? 22 आयत। मैंने किसी जमाने में देखी थी, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, मुझे लगता है इसकी आयत 22 है। जज़ाकल्लाह, 22 आयत है। और मैंने गिना है, कुरान करीम की ये वाहिद सूरत है, सूरत मुजादला, जो इस खातून की एक इल्तिजा में उतरी है। हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह। 22 आयत है तो 22 अल्लाह? जी नहीं, एक कम 40 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह है, एक कम 40 मरतबा। आप अगर ये देखें ना, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह। मैंने 4 आयत पढ़ी है, मैं इनका ततब्बुर दे देता हूँ, बाकी का आप खुद विजिट कर लेना। क़द समी अल्लाह, पहला लफ्ज़ अल्लाह, ये पहली आयत है। आगे चला, फरमाया वतश्तकी इलल्लाह, दूसरा लफ्ज़, तीसरा इन्नल्लाह, ये पहली आयत में 3 बार लफ्ज़ अल्लाह। अगली आयत में अल्लज़ीना युज़ाहिरूना में आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इन्नल्लाह लअफ़ू। अगली आयत में 2 मरतबा, 2 आयतें 4 मरतबा, तीसरी आयत में आए। यहाँ फरमाया ज़ालिकुम तुअज़ूना बि वल्लाहु बिमा ta'malून, ये 3 आयत 5 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह। चौथी आयत में आए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिकुम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, एक बिल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह, दूसरा व तिलका हुदूदुल्लाह में। 5 और 2 7 आयतें 4 है और 7 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह। हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह। ये सिर्फ उस दुआ की बरकत है उसको उसके अल्लाह के साथ मामला। आज हम भी अगर अपने दिल को जो साफ करके अल्लाह से ताल्लुक बना ले तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी बेहतर, हमारी आखिरत भी। करेंगे आप सब इंशाअल्लाह? सारे वादा करते हैं, अच्छी जगह बैठे हाथ उठाकर वादा कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम साथी अल्लाह से ताल्लुक भी बरकरार हो, अल्लाह से मुआमलात भी बरकरार हो। अल्लाह आपको हमें खुश खुरम रखे, सिरात मुस्तकीम पे रखे। रब्बे करीम हमें दीन पर मजबूती अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।